پردہ کیسے مینیج کروں؟ وہ ابو ظہبی سے اپنے جیٹ کی وفات کی خبر سن کر آ رہی تھی۔ افسردگی سے ماضی کے کچھ ورق پلٹتے گویا تھی۔ میرے گھرانہ پردے کے معاملے میں کوئی خاص اہتمام کرنے والا نہ تھا۔ جب شادی ہو کر سسرال آئی تو دیکھا سب دیور جیٹ نگاہیں جھکائے داخل ہوتے ہیں اور ہر ایسی جگہ جہاں ہمارے ہونے کا گمان ہو نہیں جاتے۔ خود کو گھر کے کچھ حصوں تک محدود رکھتے ہیں۔ کچن میں بھی بے دھڑک نہیں آتے کہ ہم دیورانیاں جٹھانیاں وغیرہ سے سامنا نہ ہو جائے۔ بہت اچھا سا احساس تھا جو گھر بھر میں چھایا تھا۔ شادی کے شروع میں ہی بڑی نن نے بڑے مان سے سمجھایا، بھابھی جب باہر آئیں تو بڑی چادر لے لیا کریں کہ آپ کے لمبے خوبصورت بال چھوٹے دوپٹے میں نظر آتے ہیں۔ کمرے میں جو جی چاہے کر لیا کریں کہ گھر کا مجموعی ماحول امی جی نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ کہنے لگی، مجھے یہ سب دلچسپ اور اچھا لگا تھا۔ ہم نے جلد ہی اس گھر کے پیارے سے طور طریقے اپنا لیے۔ ہماری مشترکہ فیملی میں سبھی ایک دوسرے کا حد درجہ احترام کرنے والے تھے۔ بھائیوں میں سے جو بھائی کام سے باہر تھے، گھر میں موجود بھائی بغیر احساس دلائے ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے گھروں میں الگ ہو گئے اور کچھ باہر چلے گئے، مگر اب بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہی وقت گویا لوٹ آتا ہے۔ یہ سب میری ساس کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ تھا۔ وہ ایک جذبے کے عالم میں بتاتی چلی جا رہی تھی۔ آج ایک بچی نے واٹس ایپ پر سوال کیا، آپی میں پردہ کرنا چاہتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیسے مینیج کروں۔ تو مجھے ان کا خیال آیا۔ بچی کہہ رہی تھی، میں شریعت پر عمل کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہوں۔ پردہ مینیج کرنے میں رہنمائی درکار ہے۔ میں نے اسے بتایا آج سے 19 سال پہلے اس رہنمائی کی میری ایک کزن کو بھی شدت سے ضرورت تھی۔ جب میٹرک کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بس اب اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرنا، فیصلہ تو کر لیا، عملی لحاظ سے مسائل کے پہاڑ تھے۔ خاندان میں اس طرح کے پردے کا تصور تک نہ تھا۔ سوچوں نے ذہن پر گھیرا ڈال دیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب وہ آبائی گاؤں ملنے گئی تو انتہائی سخت مرحلہ تھا۔ اس نے رب کی خاص مدد مانگی اور ڈٹ گئی۔ اس نے کوشش کی کہ بڑوں کو سلام کرے۔ کچھ نے اسے بھی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ایک صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آئندہ اس گھر میں آئیں گے اور نہ ہی اپنے گھر میں کسی مرد کو آنے دیں گے۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ گھر والوں نے بھی باتیں سنائیں۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کون سا سب رشتوں سے کٹ رہی ہوں، سلام بھی کرتی ہوں، بس اللہ کی بتائی حدود میں رہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دادی جان کہنے لگی، یہ کیسا پردہ ہے جو ایک برتن میں کھانا کھانے والوں سے بھی ہونے لگا ہے؟ واحد اس کے ابو جی تھے جو ان کے معاون بنے۔ دادی جان سے کہا، آپ ہی ان بچیوں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے پردہ مانگا کرتی تھی۔ اب جب اللہ نے توفیق دے دی ہے تو مخالفت کیوں کرنے لگی؟ وہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی، متفکر تھی کہ ایسی بچی سے رشتہ کون کرے گا۔ یہ مرحلہ تو جیسے طے ہوا۔ اس مبارک فیصلے میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ خاندان کی 80% قریبی رشتہ دار لڑکیاں اسی راستے پر چل پڑیں۔ تقریباً سبھی گھروں میں پردے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کزن گھر میں آئیں تو نگاہیں جھکائے گھنگھارتے داخل ہوتے ہیں۔ اس سے رسم و رواج پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ بچی کے لیے پیغام ہے۔ پہلا مرحلہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ احکام الہی کی پابندی میں نامحرم کے سامنے نہیں آتی اور پھر ڈٹ جانا ہے۔ آہستہ آہستہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ خود کو غیر ضروری تکلیف میں بھی ڈالیں کہ لوگوں کو کوفت ہونے لگے اور کوئی آپ جیسا بننے سے ڈرنے لگے۔ معاملات میں محدود اور حسب ضرورت معاملہ کریں، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور مخلوط محافل نہ ہوں، تر و تازہ، زندہ دل اور باوقار نظر آئیں کہ لوگ آپ کے قریب ہوں، رویے سے متاثر ہوں اور آپ کو فالو کرنا چاہیں۔ یاد رکھیے، یہ فیصلہ عام فیصلہ نہیں، آپ کی زندگی کے رخ کو یکسر بدل دینے والا فیصلہ ہے۔ اس وقت کا غالب نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے جو بے حیائی، لذت پرستی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ خواتین حجاب لے لیں تو ان کی $1 ملین کی کاسمیٹک انڈسٹری بیٹھ نہ جائے۔ عورت پروڈکٹ کی بجائے جب گھر کا مرکز ہوگی، انہی حدود میں مؤثر سرگرمیوں میں مصروف عمل ہوگی تو اس نظام کے لیے قیامت ہی تو ہوگی۔ پیاری بیٹی، آپ کو قدم قدم پر مخالفت سے سابقہ ضرور پیش آئے گا کہ اس وقت کا معاشرہ ایک مغرب زدہ معاشرہ ہے جس نے کھرے کھوٹے کی پہچان کھو دی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، تمام جہانوں کی سپر پاور آپ کے ساتھ ہے۔ بہت جلد آپ اس فیصلے کے بہترین ثمرات کا مشاہدہ کریں گی انشاءاللہ۔ علامہ اقبال نے دیار مغرب میں رہنے والوں کو مخاطب کرتے کیا خوب کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے،
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔